بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں یعقوب خان صاحب نے پشاور سے خط لکھا ہے۔ یعقوب خان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں مصنوعی انداز میں بڑھانا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے سرمایہ دار مل کر انویسٹمنٹ کے نام سے اپنی دولت کو ناجائز طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے ان چیزوں کی قیمت بڑھا کر پھر وہ بازار میں لے کے آتے ہیں اور زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ یا پھر ملی بھگت کے ذریعے سے وہ چاہے ذخیرہ اندوزی نہ بھی کریں تو تب بھی وہ باہم مل کر کسی چیز کی قیمت بغیر کسی سبب اور وجہ کے بڑھا دیتے ہیں۔ خاص طور پر پلاٹس کی قیمت اور جو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت ہی سخت اور جس کی وجہ سے ان دواؤں کا لینا انسانوں کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو ان کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا ایسا طرز عمل کرنا، ایسا طرز عمل درست ہے اور کیا یہ بات اچھی ہے؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جناب یعقوب صاحب کہ یہ بات غلط ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مسلمان ہمیں نہیں بنانا چاہتے اور اس طرح کی تمام عادتوں سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ بنیادی نقطہ ہی اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری باتیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ وہ کسی کو قتل نہ کرے، مار پٹائی نہ کرے، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، اور زبان سے بھی یہی ہے، گالی نہ دے، بہتان نہ باندھے، غیبت نہ کرے۔ یہ تو ہے، لیکن کچھ ایسے کام کرنا، کچھ ایسے ہتھ کنڈے اور طریقے استعمال کرنا جس سے دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو یا ان کی زندگی کو تنگ کر کے زیادہ پیسہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، کوئی بظاہر کوئی فطری اور نیچرل وجہ نہ ملے اور اچانک ایک چیز آج 1000 کی ہے تو کل 5000 کی ہو جائے، آج 1,00,000 کی ہے تو کل 10,00,000 کی ہو جائے، اس طرح قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دینا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیزیں انسان کی پہنچ سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ انتہائی غربت اور انتہائی تنگ دستی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی آدمی کتنا ہی غریب اور کتنا ہی تنگ دست کیوں نہ ہو، وہ بیمار تو ہو سکتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس نے بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے، اس نے گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، اس نے ملنا ملانا بھی ہے۔ تو ہر ایک امیر آدمی کی ضرورت اور ایک غریب آدمی کی ضرورت اگر کوئی شخص غیر جانبدار ہو کر ان کا جائزہ لینا چاہے تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ بنیادی ضرورتیں تو سب کی مشترک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاشرے ایسے بنا دیے ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے افراد اور پھر ان کے گریڈز بنا کر یا ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو اپنے انداز میں بڑا کر کے کسی کو شریف بنا دیا اور کسی کو رذیل بنا دیا۔ یہ تو پھر اسی طرح کا ظلم ہے جو جاہلیت کے زمانے میں پہلے ہوا کرتا تھا، جو فرعون اور نمرود اور حامان کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو عرب جاہلوں میں ہوا کرتا تھا، اور جو جاہل اور ظالم قسم کے وڈیروں اور سرمایہ داروں کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو اگر تو اسی طرز عمل کو اختیار کرنا ہے تو پھر تو اسلام کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام تو ہم نے قبول اسی وجہ سے کیا کہ یہ معاشروں میں عدل پیدا کرتا ہے، انسانوں میں انسانیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد، غم گسار اور مشکل میں کام آنے والا انسان کو بناتا ہے۔ تو وہ لوگ کیسے اس معاشرے میں پنپ رہے ہوں گے کہ جن کے عمل سے اور جن کے فیصلوں سے دیگر لوگ تنگ ہو رہے ہوں اور مصنوعی قسم کی قلت پیدا کر کے اشیاء کو پہلے گم کر دیا اور بازاروں سے ہٹا لیا، اور جب لوگ مجبور ہو گئے تو پھر وہی چیزیں مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں تو لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو محتکر ہے
یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ ملعون ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ذخیرہ اندوزی نہ بھی ہو تب بھی بہت ساری کمپنیاں جو مختلف قسم کی پروڈکٹس بناتی ہیں یا بیچتی ہیں یا لے کے آتی ہیں، وہ آپس میں ملی بھگت کر کے ایک طریقہ طے کر لیتے ہیں اور جب چاہے اس کی قیمت بڑھا دی، پیٹرول کی، گیس کی، بجلی کی، ان تمام چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی چیزیں، ان کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے پہلا جو طریقہ ہے اور جو علاج ہے وہ تو انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی انسان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھتا ہے، تو پھر اسے دوسرے انسانوں کا بلکہ تمام مخلوقات کا ہمدرد ہونا چاہیے اور ان کے لیے خیرخواہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی انداز میں حکومتوں کو بھی باقاعدہ اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ کئی ملکوں میں ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ادارہ تو موجود ہے اس نام سے کہ جو باقاعدہ پرائز کنٹرول کرنے کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے چیزوں کو دیکھنا، ان کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں آپ اگر 10-15 سال کے بعد بھی جائیں تو اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ اس میں فرق نہیں آیا ہوتا، معمولی سا جو ایک نیچرل اور فطری انداز میں کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہونا ہوتا ہے وہ تو کہیں نظر آ جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہندوستان میں اور یا ہمارے جیسے کئی ایسے ممالک جو اسی طرح کا طرز عمل اور زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ادارے ایسے ہیں کہ جیسے بالکل عضو معطل بن کے رہ گئے ہیں اور کوئی نہ وہ کام کرتا ہے اور نہ کوئی اس کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، اور حکومت کی سطح پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان اداروں کو باقاعدہ الرٹ کرے اور انہیں اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھانے کی کوشش وہ انہیں کروائے، اور اگر کوئی ادارہ اس میں سستی برتتا ہے، کوتاہی برتتا ہے، تو جو اس طرح کے اداروں کا علاج ہونا چاہیے وہ مناسب طریقے سے علاج ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج مل سکتا ہے اگر انسان کی نیت ہو اور وہ اس طریقے کے مطابق کرنا چاہے کہ جس طریقے کو معاشروں نے پسند کیا، جو قانون کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اس لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ناجائز منافع خوری کرنے والا، دوسروں کو اذیت پہنچا کر اور پھر انہیں مجبور کر کے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ انسانوں کو یہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا انسان اور ایک بہتر مسلمان بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔